اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو دنیا یونیسکو کے نام سے جانتی ہے، جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن۔ یہ جو یونیسکو ہے، اس کا جو دستور ہے اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگوں کی ابتدا ذہن سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دراصل لوگوں کے ذہن میں ہے جہاں قیام امن کا مورچہ بنایا جائے، یعنی کہ اگر آپ امن کا مورچہ ذہنوں میں قائم کریں گے تو دنیا میں پھر حقیقی امن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ حقیقت بھی یہی ہے، خواہ سڑک ہو یا دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو، دو قوموں کا ٹکراؤ ہو، اس قسم کی چیزیں ہمیشہ کسی ذہن میں پنپتی ہیں۔ کچھ آدمیوں کے ذہن میں غصہ، اشتعال، نفرت اور انتقام کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی خیالات بڑھ کر جب عملی صورت اختیار کرتے ہیں تو اسی کا نام جھگڑا یا جنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ذہن کی سطح پر امن قائم کیا جائے تو عمل کی سطح پر بھی امن قائم ہو جائے گا۔ آدمی کے ذہن میں منفی خیالات ہمیشہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ کو غصہ آ گیا، کسی سے ناخوشگوار تجربہ ہوا تو آپ مشتعل ہو گئے، کسی نے آپ کے وقار کو مجروح کیا تو آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہی سب چیزیں جو ابتدا میں ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہیں باہر آ کر جنگ اور فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی حالت میں انفرادی لڑائی اور قومی جنگ دونوں کو روکنے کا واحد اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کے اندر وہ مزاج بنایا جائے جس کو مذہب میں صبر کہا جاتا ہے۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہوگا کہ جب کہ لوگوں کی منفی سوچ کو ختم کیا جائے اور ان کے اندر مثبت سوچ پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ اشتعال کی باتوں پر مشتعل نہ ہوں، وہ ناخوشگوار چیزوں میں الجھنے کی بجائے ان سے اراض کریں، وہ نفرت کے جواب میں محبت کرنا سیکھیں، وہ ٹھنڈی سوچ کے تحت فیصلے کریں نہ کہ جذباتی ابال کے تحت۔ ذہن کی اصلاح عمل کی اصلاح ہے اور ذہن کی تعمیر زندگی کی تعمیر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کوئی بات نہیں ہے، کرپشن تو ہوتی رہتی ہے۔ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے جی کہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہ یہ کہتے تھے، جو کہ وہ کہتے تھے، اب کوئی ان سے حساب لے گا۔ تو ذہن سازی ہے، آپ آنے والی نسلوں کی جیسے ذہن سازی کریں گے وہ ویسے ہی بنتے چلے جائیں۔